بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ اردو گرامر کا سلسلہ ہمارا زور و شور سے جاری ہے اور اسی سلسلے کی ابتدا میں ہم نے مرکبات ناقصہ کی بحث چھیڑی تھی۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مرکبات ناقصہ میں جو پہلی اور اہم قسم تھی مرکب اضافی، اس کو ہم نے دیکھا، اس کے عناصر کو دیکھا اور اس کی مستعمل جو صورتیں ہیں اردو زبان و ادب میں ان کو ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد مرکب توصیفی ہم نے شروع کیا جو مرکبات ناقصہ میں دوسری اور اہم قسم ہے۔ مرکب توصیفی کی ہم نے تعریف دیکھی تھی اور تعریف کے بعد اس کے عناصر اور چند مثالیں ہم نے دیکھی۔ آج ہم مرکب توصیفی کی استعمال ہونے والی ممکنہ جو صورتیں ہیں اردو زبان کے اندر، جو آپ بورڈ کلاسز میں بھی پڑھیں گے اور پڑھ بھی لی ہوں گی آپ نے، اور باقی بھی اردو اس کے علاوہ بھی جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ صورتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزری ہوں گی، تو آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دوستوں کو بھی اس نیک کام میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے، اسی نام سے اس کو فالو کریں، اور ٹک ٹاک پہ خاکسار ذیشان عزیز کے نام سے ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے، وہاں بھی فرداً انشاءاللہ تعالی مفید ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہے گی۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مرکب توصیفی کی استعمال ہونے والی ممکنہ صورتیں تین ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اردو کے اندر مرکب توصیفی کی انتہائی آسان ترین صورت استعمال ہوتی ہے اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ وہ کس طرح ہوتی ہے؟ پہلے اس کے اہم نکات دیکھ لیں۔ اہم نکات یہ ہیں کہ اردو والی جو صورت ہے اس کا نثر میں استعمال زیادہ ملتا ہے، یعنی نظم کی بنسبت، شاعری کی بنسبت یہ نثر میں زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، خوبی یا خامی بیان کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے یہ جو اردو والی صورت ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ پانی کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ پانی گرم ہے، تو آپ یہ کہیں گے گرم پانی، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پانی گرم۔ اسی طرح آپ جب کہتے ہیں کسی انسان کی شرافت کے ساتھ کسی انسان کو متصف کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے آدمی شریف، آپ کہتے ہیں شریف آدمی، تو گویا صفت آپ پہلے لے کے آ رہے ہیں اور موصوف کو بعد میں لے کے جا رہے ہیں، تو یہ سب سے آسان صورت ہے۔ دوسری صورت کون سی استعمال ہوتی ہے؟ دوسری عربی والی صورت ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی گزارش مرکب اضافی کے دوران بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ زبان جب دوسری زبان کے اثرات قبول کرتی ہے تو اس کے قواعد اور ضوابط بھی بہت حد تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ جیسے عربی زبان کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری اردو میں پایا جاتا ہے، تو اب اس کے قواعد بھی آئیں گے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ عربی جو مرکب توصیفی ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو اس میں موصوف ہمیشہ پہلے ہوگا اور صفت بعد میں ہوگی۔ خیر، اس کے اہم نکات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نثر اور شاعری دونوں میں اس کا استعمال ملتا ہے جو عربی مرکب توصیفی ہے، لیکن دینی ادب میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ چونکہ علماء حضرات جو عام طور پہ جن کا پس منظر دینی ادب کے ساتھ ہوتا ہے، دینیات اور الہیات کو وہ زیادہ پڑھتے ہیں، تو ان کی گفتگو کے اندر بھی ہمیں اس کے عناصر اور اس کا اثر، اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ مرکب جو ہے مرکب توصیفی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ موصوف پہلے اور صفت بعد میں۔ جیسے صراط مستقیم، اب یہ عربی سے لیا گیا، آپ کو پتہ ہے اہدنا الصراط المستقیم قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ صراط مستقیم ہے تو اب صراط کا مطلب راستہ ہوتا ہے، مستقیم سیدھا راستہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صراط مستقیم عربی میں جب استعمال ہوگا تو موصوف پہلے صفت بعد میں، تو اسی طرح اردو میں بھی ایسے ہی آئے گا۔ کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ مستقیم صراط جی، کیونکہ بھائی عربی کے اندر تو موصوف پہلے صفت بعد میں ہے، لیکن ہم اردو والی صورت میں اس کو مستقیم صراط کہتے ہیں، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اسی طرح اجر عظیم، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ عام طور پر دیندار لوگ جب دعا دیتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہ اجر عظیم کیا ہے؟ تو اجر یہاں پہ موصوف اور عظیم اس کی صفت ہے، تو یہ عربی والا مرکب ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم تیسرے مرکب کی جانب جائیں گے۔ تیسرا مرکب کون سا ہے جی؟ فارسی والا مرکب جو ہے۔ تو فارسی مرکبات کا استعمال بھی اردو میں بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص کر شاعری کے اندر۔ شعراء حضرات جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ استعمال میں لاتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ اہم نکات دیکھ لیں پہلے۔ نثر میں اس کا استعمال تو کم ہوتا ہے لیکن شاعری میں زیادہ ہے۔ اب نثر میں استعمال کیوں کم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے، ثقل پیدا ہو جاتا ہے،
عام طور پہ عمومی جو طرز کی گفتگو ہوتی ہے، لوگ جو آپس میں اردو میں بات کرتے ہیں، اگر وہاں پہ اس کو استعمال کیا جائے تو دیکھنے والے کو اور سننے والے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ عجیب سی نظروں سے آپ کو دیکھے گا کہ آپ نے یہ کیا الفاظ بولے ہیں۔ تو اس لیے نثر میں تو قلیل الاستعمال ہے، لیکن شاعری میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی جو حصہ شاعری کا جو حصہ ہے اس میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اس میں ہوتا کیا ہے، موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، جیسے گلے نازک، یعنی پھول، ایسا پھول جو کہ بہت نازک ملائم ہے۔ دل ناداں، دل ایسا جو ناداں ہے، بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، تو اب یہاں پہ بھی موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم نوٹ ہے، اس کو ذرا خوبی آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، جو فارسی مرکب ہے، مرکب توصیفی میں جو فارسی صورت ہے، اس میں موصوف چونکہ پہلے آ رہا ہے تو موصوف کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اور وہاں ہم نے اضافی میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ اضافی صورت میں بھی ہمیشہ مضاف جو ہے وہ پہلے آئے گا فارسی صورت میں، تو مضاف کے آخری حرف کے نیچے زیر آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اضافی اور توصیفی دونوں میں زیر کا استعمال ہو رہا ہے، تو ہم فرق کیسے کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس میں سب سے زیادہ طلباء کنفیوز ہوتے ہیں، مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک آسان سا حل ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حل ہم ابھی پڑھیں گے، یہ مستقل اور پائیدار کوئی حل نہیں ہے، یہ محض اپنی طرف سے بنایا گیا ایک کلیہ ہے، ایک ٹونا سمجھ لیں اس کو، جو اکثریت کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، کلیت کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، بہت ساری جگہوں پہ اس طرح نہیں بھی ہوتا۔ تو وہاں پہ اب بنیاد کیا ہوگی؟ بنیاد یہ ہوگی کہ آپ کا اردو زبان و ادب کے حوالے سے آپ کا ذخیرہ کتنا ہے الفاظ کا۔ اگر آپ کے پاس اچھا ذخیرہ الفاظ ہے اور آپ اردو زبان و ادب کو سمجھتے ہیں مطالعے کی وجہ سے یا اپنے ذوق و شوق کی وجہ سے، تو آپ کو اس نوٹ کی اور یا اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، آپ ویسے بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی ہے۔ لیکن بہرحال ہم اس کو ضرور دیکھیں گے، کیونکہ جو ابتدائی اردو سمجھنے والے طلباء ہوتے ہیں 9ویں 10ویں میں جو آتے ہیں، ان کو عام طور پر اتنی شد بدھ نہیں ہوتی، اتنا گہرا مطالعہ ان کا نہیں ہوتا اردو زبان کا، اس لیے ان کو اس میں بہت مسائل پیش آتے ہیں۔ اچھا، فرق کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جو مرکب آپ کے سامنے آیا ہے، اب زیر کا استعمال ہوا ہے، آپ کو نہیں پتہ، تعین نہیں ہو رہا یہ اضافی ہے یا توصیفی ہے، تو ہم اس کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے یا تو وہ دوسری صفت ہوگی یا وہ مضاف الیہ ہوگا، تو ہم اس کے دوسرے حصے سے پہلے حصے کی جانب اس کا معنی کرنے کی کوشش کریں گے اور درمیان میں لفظ کا، کے، کی لگائیں گے۔ اگر اس کا معنی درست ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ اضافی ہوگا، اور اگر اس کا معنی غلط ہو رہا ہے اور وہ کا، کے، کی کو قبول نہیں کر رہا تو وہ توصیفی ہوگا۔ جیسے یہاں صراط مستقیم لفظ ہے، تو اب نہیں پتہ کسی کو، بالفرض اس کو اردو عربی کا نہیں پتہ، تو اب وہ کہے گا جی یہ اضافی ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جی مستقیم کا صراط، ترجمہ غلط ہے، معنی غلط ہے، تو لہذا پتہ کیا چلا یہ توصیفی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بلکہ گلے نازک، دوسرا مرکب دیکھ لیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ توصیفی ہے یا اضافی ہے، تو ہم اس کو درمیان میں کا، کے، کی لگا کے اس کا الٹا ہم معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نازک کا گل، نازک کا پھول، اب اس کا کوئی معنی نہیں بن رہا، تو پتہ کیا چلا کہ یہ توصیفی ہے۔ یہ ایک اپنی طرف سے قانون اور اصول بنایا گیا ہے تاکہ طلبہ کو سمجھ میں آ سکے۔ آج کا یہ سبق ختم ہوا، امید ہے کہ آپ کو مرکب توصیفی کی تمام ممکنہ صورتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، سبق پسند آیا ہے، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں طلبہ کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس نیک کام میں لوگ جڑتے جائیں، طلبہ جڑتے جائیں اور ان کی الجھنوں کا حل ان کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی شاندار ویڈیو کسی سبق کے حوالے سے، گرامر کے کسی اہم الجھن کے حوالے سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ سلامت رہیں، شاد رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔